الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، فریق مخالف کے مذہب کی بنیاد قرآن مقدس کے خلاف ہے، شیعہ مذہب کی بنیاد اور شریعت اور اسلام کے خلاف ہے. تو فریق مخالف کے مذہب میں اور عقیدے میں ایک عقیدہ امامت ہے، اور فریق مخالف کے مذہب میں کہ 12 ائمہ ان کے ہاں فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق بنیادی طور پر ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور فریق مخالف کے عقیدے میں اماموں کی امامت شامل ہے. اور اب اگر فریق مخالف سے سوال کیا جائے کہ امامت کس کو کہا جاتا ہے، تو فریق مخالف فوراً اس کی تعریف کرتا نظر آتا ہے: الامامہ ریاست عامہ لشخص من الاشخاص، کہ لوگوں میں سے کسی آدمی کے لیے ایک عام ریاست کا ہونا جس کے تحت رہ کر وہ لوگوں پر اسلام کے احکامات کو نافذ کرے، اس کو امامت کہا جاتا ہے. اب فریق مخالف سے پوچھا جائے کہ تمہارے بنیادی عقیدے کے مطابق جن کو تم امام کہتے ہو ان کو ریاست حکومت عامہ نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جواب آتا ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی. اور جب کسی ایک کو بھی ریاست عامہ نصیب نہیں ہوئی تو فریق مخالف کی اپنی تعریف کے مطابق فریق مخالف کا اپنا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے، جو بنیادی اور اصولی عقیدہ ہے. تو اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی تقریباً بنیاد ہی غلط ہے اور قرآن مقدس کے خلاف ہے، اور اپنی بنائی ہوئی تعریفات اور اصطلاحات کے بھی خلاف ہے. یہ مذہب ایک طرف عقیدہ ہے، دعویٰ ہے، دوسری طرف تعریف ہے. تو تعریف سے، امامت کی تعریف سے فریق مخالف کا عقیدہ امامت ختم ہو جاتا ہے کہ جن کو فریق مخالف امام کہتا ہے ان کو ریاست عامہ نصیب نہیں ہوئی، اور جو ریاست عامہ ہے وہ امامت ہے. اب فریق مخالف فوراً کہے گا اور فوراً بھاگے گا کہ ہمارے اماموں کو تو ریاست کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی. اور فریق مخالف کے مذہب کے ائمہ کے فریق مخالف کے مذہب کے مطابق دیکھا جائے تو امام ریاست تو کیا اپنی زندگی میں بھی مجبور تھے اور پوری زندگی تکیے میں گزار دی. تو ایسا شخص امام کیسے ہو سکتا ہے؟ فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی جن کو فریق مخالف امام کہتا ہے وہ قطعاً امام ہو سکتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.